آسمانی دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مؤمنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے تاکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا اور تیری قدرت اور میری نبوت پر تیری ایک نشانی بھی ہوگی، اور تو ہم کو روزی دے اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر اترے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے ہی تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ تو خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام مائدہ رکھا گیا۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ سورہ مائدہ رکوع نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے کہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہوگی۔ تو ہم کو روزی دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو تم پر اتارتا ہوں، لیکن پھر جو اب تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ درس ہدایت۔ اس واقعے سے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، جن میں سے یہ 2 سبق تو بہت ہی واضح ہیں۔ نمبر 1، حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم عظیم ہے۔ دیکھ لو کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر و بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو، اسی دن خوشی منانا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی رات اور اس کا دن یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نشان اعظم کے ظہور کی رات اور دن ہے۔ لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کے ولادت کے دن اور اس تاریخ کو عید میلاد کہنا یقیناً قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ خوشی منانا گھروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی کریم علیہ السلام کے حمد و نعت کی محفلوں کو سجانا اور ان میں اچھے اچھے پکوان پکا کر دوسروں کو بھی کھلانا، یہ سب عید کی نشانیاں اور عید منانے کے طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، آمین۔